رات کی خاموشی میں ایک گہرا کنواں اور اس کنویں کے کنارے کھڑا ایک معصوم بچہ جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اللہ نے اسے چن لیا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، صبر، پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کی ایسی داستان جو خود قرآن نے بیان کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبوب بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں کم عمری میں ایک خواب دکھایا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے سمجھ لیا کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کی نشانی ہے۔ لیکن یہی محبت، یہی امتیاز بھائیوں کے دلوں میں حسد بن کر ابھرا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حسد نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اور باپ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے۔ وہاں بغیر کسی رحم کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ایک ننھا بچہ، اندھیرا، تنہائی، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ یوسف کے ساتھ تھا۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ انہیں غلام بنا کر مصر لے جایا گیا اور ایک معمولی قیمت پر فروخت کر دیا گیا۔ ایک نبی کا بیٹا غلام بن گیا، لیکن اللہ کے منصوبے خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ مصر میں عزیز مصر کے گھر یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حسن، کردار اور حکمت عطا کی۔ مگر ایک اور امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند تھے، موقع تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کو ترجیح دی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ نتیجہ الزام، بدنامی اور قید خانہ۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ میں بھی یوسف علیہ السلام کا صبر اور ایمان برقرار رہا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور اللہ کی ہدایت سے خوابوں کی تعبیر سیکھی۔ ایک دن قید خانہ کے 2 قیدی خواب دیکھنے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، بالکل درست، صرف اللہ کی مدد سے۔ یہی علم بعد میں یوسف علیہ السلام کے لیے عظیم امتحان اور موقع بن گیا۔ چند برس بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ بادشاہ کے وزیروں نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی صلاحیت کے بارے میں سنا اور اسے بلا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال خوشحالی آئیں گے، جس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے متاثر ہوا اور اسے مصر کا خزانہ دار مقرر کیا تاکہ وہ ملک کو قحط کے دوران سنبھال سکے۔ اللہ کی حکمت کا یہ مظہر تھا۔ وہ بچہ جو کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا، قید خانہ گیا، اب مصر کے سب سے بڑے خزانے کا حکمران بن گیا۔ بعد میں یوسف نے اپنے بھائیوں سے بھی ملاقات کی، وہی بھائی جو حسد کی وجہ سے اسے کنویں میں ڈال گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان سے درگزر کیا بلکہ انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس بھیجا، سب کو خیر و برکت کے ساتھ ملا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جو اللہ پر مکمل یقین کرے، صبر کرے اور پاکیزگی اور نیکی کو ترجیح دے، اللہ کبھی اسے تنہا یا ضائع نہیں کرتا۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کی حکمت اور رحمت سامنے آتی ہے۔